statement है वो ये है कि the provincial farmland, the Punjab farmlands has been hit very hard with about 1.8 million acres under cultivation destroyed, including rice, sugar cane, cotton and vegetables. अब मैंने आपको 2 दिन पहले एक बात इंपॉर्टेंट बताई कि पंजाब में सैलाब का मतलब ये है कि जो सब्जियां होंगी वो महंगी होंगी, आलू, टमाटर, प्याज, जितनी भी चीज़ें होती हैं, इवन सेब, केला, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में महंगी होंगी। क्यों महंगी होंगी उसकी मैं वजह बताता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि पंजाब जो है वो एक जरखेज ज़मीन है। पंजाब में बहुत सारे फार्म लैंड्स होते हैं, लोगों की ज़मीनें होती हैं, लोग अपने एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाते हैं और फिर उसको बाहर शहरों में बेचते हैं। अब सैलाब की वजह से इतने सारे इलाके का नुकसान होने का मतलब है कि कपड़ा, इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे अब आने वाले वक्त में महंगे होंगे अनफॉर्चुनेटली। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो शहरों में ये सारी चीज़ें बेचते हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची, कोयटा, ये सारी जगहों पे जो वेजिटेबल्स जाती हैं ये महंगी होंगी। उससे क्या होगा, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आम बंदे को वो देना पड़ेगा अपनी जेब से और उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स द रीज़न वाई ये जो इस टाइम फ्लड आया है इसने सिर्फ लोगों के घर तबाह नहीं किए, लोगों के घर तो तबाह अभी हुए हैं ना। हम आम पाकिस्तानियों को भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले कुछ दिनों में। बट वी विश कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो, बिकॉज लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, उनको बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। पंजाब रिलीफ एक कमीशन है जो रिलीफ देता है लोगों को, यानी जब लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, खासतौर पे जब कोई फ्लड आता है तो पंजाब रिलीफ कमीशन जो है वो उनको पैसे देता है या उनकी प्रॉपर्टीज को दोबारा से रीस्टोर करता है। पंजाब रिलीफ कमीशन के जो एक पंजाब रिलीफ कमिश्नर के जो कमिश्नर है मिस्टर नबील जावेद साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। ये पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं इस टाइम। इन्होंने कहा है कि द स्केल ऑफ द डिजास्टर हैज फोर्स्ड अथॉरिटीज टू सेट अप 412 रिलीफ कैंप्स, 492 मेडिकल कैंप्स एंड 432 वेटरनरी कैंप्स अक्रॉस फ्लड हिट डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस टाइम जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने ये किया कि 412 अभी तक रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं जहां पे लोग सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे जब तक ये फ्लड अपनी पीक पर रहेंगे, गालिबन 10 या 11 सितंबर तक। तो 10-11 सितंबर तक लोग इन फ्लड कैंप्स, इन रिलीफ कैंप्स में रहेंगे। लाइक 412 इस टाइम रिलीफ कैंप्स जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने लगाए हैं। इसके अलावा तकरीबन 500 मेडिकल जो रिलीफ कैंप्स हैं वो भी लगाए गए हैं जहां पे डॉक्टर्स आएंगे। डॉक्टर जो हैं वो ऑब्वियसली उन लोगों की हेल्प करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर्स की भी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी मेजर जो नेशनल डिजास्टर या पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो ऑफिसर्स की छुट्टियां हैं वो मनसूख कर दी गई हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो लोग छुट्टी पे जाएंगे तो ये काम कैसे होगा। तो ये एक बहुत अच्छा काम आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट ने किया कि बहुत सारे लोगों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और इवेंचुअली दीज गाइज आर राइट नाउ सर्विंग द पीपल। बट द थिंग इज दैट अगेन कि इस बार फ्लड बहुत ज़्यादा आया है। इवन इंडिया को भी ये मजबूर होना पड़ा, बताना पड़ा पाकिस्तान को कि आप इस फ्लड से बचें, बिकॉज इस बार आपको फ्लड बहुत ज्यादा हिट हार्ट करेगा। नो डाउट इंडिया में भी फ्लड आया है, मैं ऐसी बात नहीं, मैंने कल वीडियो बनाई थी। बट पंजाब पाकिस्तान को ज्यादा ये फ्लड ने हिट किया, इंडिया को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पंजाब को, पाकिस्तान के पंजाब और अब सिंध की तरफ ये चीज जा रही है तो उसको इस चीज का बहुत नुकसान हुआ है। अगली बात आपको बताऊंगा, मिस्टर नबील जावेद साहब जो पंजाब रिलीफ अथॉरिटी के कमिश्नर हैं, इन साहब ने एक और इंपॉर्टेंट बात की है। इन साहब ने डैम्स के बारे में बताया, डैम्स की सूरत हाल में आपको बताऊंगा। ये साहब कह रहे हैं कि नाउ मंगला डैम वाज 88% फुल, Tarbela at 100% full, while India's Bakhra, Pong and Tian dams across the Sutlej and Ravi were between 90 and 99% full. अब किसी डैम के फुल होने का मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जरा समझिएगा। अब मिसाल के तौर पे ये डैम की पीक है, ओके। अगर यहाँ पे पानी है इसका मतलब 40% है, यहाँ पे इसका मतलब 60% है, यहाँ पे इसका मतलब 80% है। 80% का मतलब होता है डैम पूरी तरह से फुल होकर सैलाब आने का खतरा ज्यादा है। जितना डैम फुल होता है उसका मतलब ये होता है कि पानी अब एक खतरे की तरफ चला जा चुका है, इस खतरे के बाद सैलाब भी आ सकता है। तो मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम जो है वो जो मंगला डैम है पाकिस्तान का, पंजाब में जो मंगला डैम है, मोर इंपॉर्टेंटली ये 88% फुल है। यानी अगर बारिशें हो जाती हैं आज और कल तो ये 100% से ज़्यादा फुल हो जाएगा। अगला जो है वो तरबेला डैम है जो इस टाइम 100% फुल है। 100% फुल होने का मतलब है कि तरबेला डैम के सारे दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। दरवाजे खोलने का मतलब है कि पानी आई जा रहा है, तरबेला डैम उसको निकाल के आगे आगे फेंकती जा रहा है। इसके अलावा इंडिया ने जो है वो 3 डैम्स बनाए हुए हैं। एक इंडिया का भाखरा डैम है, एक इंडिया का पोंग डैम है पंजाब पे, एक इंडिया का थाइन डैम है, ये भी पंजाब पे है। ये बेसिकली सुतली और रावी रिवर पे इंडिया ने बनाए, क्योंकि सुतली और रावी इंडिया की टेरिटरी से पाकिस्तान में आता है। तो ये तकरीबन 90 to 99% फुल है। तो इस टाइम डैम्स जो है, डैम्स का पानी बहुत ज्यादा फुल है। दैट्स वाई जो गवर्नमेंट, खासतौर पर जो पंजाब गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इवन सिंध गवर्नमेंट है, उसको इस टाइम इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम आने वाले वक्त में बढ़ते हैं। मैं अभी सिंध पे जाता हूं, लेकिन सिंध से पहले मैं पंजाब पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। आप लोग प्लीज सवाल करते रहे, मैं आपके कमेंट्स भी साथ साथ देख रहा हूं। ओके,
اب ریسکیو پنجاب کے جو اسپوکس پرسن ہیں فاروق احمد صاحب جو ہے یہ ریسکیو پنجاب کے سپوکس پرسن ہیں, ان کی طرف سے ایک بہت انپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریسکیو 1122 سیٹ آپریشنز ور کنٹینیوز ان ملتان, a major city in southern Punjab that sits near the confluence of the Chenab and Sutlej rivers and directly in the path of flood water moving towards Sindh. In Multan alone, more than 10,800 people have been rescued so far, including 2,343 in the past 24 years. تو جو ریسکیو پنجاب کے سپوکس پرسن ہے, یعنی ریسکیو پنجاب کا مطلب ہے جو ریلیف لوگوں کو دیا جاتا ہے, لوگوں کو ایویکویٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ بوٹس کے تھرو ان جگہوں پہ پہنچایا جاتا ہے جہاں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں, ان کے جانوروں کو موو کیا جاتا ہے. تو ریسکیو جو پنجاب ہے اس کے سپوکس پرسن ہے مسٹر فاروق احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریسکیو 1122 ہے, ایک سروس ہے پاکستان میں ریسکیو 1122 جو لوگوں کو ریلیف دیتی ہے جب بھی کوئی ارتھ کوئک آتا ہے یا جب بھی کوئی فائر ہوتی ہے یا جب بھی کوئی کسی طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے, تو ریسکیو 1122 جو ہے یہ ریلیف دیتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو ہم مسٹر فاروق احمد صاحب, ریسکیو 112 سیٹ آپریشنز ور کنٹینیوڈ ان ملتان. اب مسئلہ ملتان کا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے اس ٹائم پرابلم ملتان کا یہ, یا جیوگرافکلی آپ کہہ لیں, یہ صدرن پنجاب کا ایک بہت انپورٹنٹ حصہ ہے, صدرن پنجاب کا ایک بہت انپورٹنٹ رول ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ملتان کے آم بڑے مشہور ہیں. اب وی وش, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے سال ہمیں ملتان کے آم شاید نصیب نہ ہو, کیونکہ ملتان میں اس ٹائم تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. اینی ویز ملتان جو ہے یہ جس علاقے میں صدرن پنجاب میں ملتان ہے, یہاں سے چناب اور ستلج دونوں گزرتے ہیں یا اس کے پاس سے گزرتے ہیں. پرابلم از دیٹ رائٹ ناؤ اب جو ستلج اور چناب ہے ان کی پانی کی پیک زیادہ ہے, جس وجہ سے ملتان کو کہ نیچے ہے کافی, تو ملتان کے بہت سارے علاقوں پر یہ اس کا افیکٹ ہوا ہے, اور آس پاس جو ولیجز ہیں, گاؤں ہیں, ٹاؤنز ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ نیچے ہیں, وہ اس ٹائم تباہی کے دہانے پہ ہیں. اس کے علاوہ جو پنجاب کی جو ریسکیو ٹیم ہے اس نے تقریباً 11,000 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے پچھلے 2-4 دنوں میں, کیونکہ 11,000 لوگوں کو ریسکیو کا مطلب ہے کوئی ڈوب رہا تھا, کسی کا گھر ڈوبنے والا تھا, کسی کو چھت سے لوگوں نے اتارا گیا. بیکاز ہم ٹویٹر بھی یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں کہ کوئی آدمی چھت سے چھلانگ لگا کے بوٹ پہ آیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کو بچیوں کو جو ہے وہ اسکول سے جو ہے وہ نکال کر بوٹ پہ بٹھایا گیا, کیونکہ بہت سارے بچے اسکول میں بھی تھے اس ٹائم جب یہ پانی اتنا زیادہ آ گیا. تو اٹ از بینگ ویری انفارچونیٹ, بٹ گورنمنٹ از ٹرائنگ دیئر بیسٹ. اب اگلی بات آپ کو میں بتاؤں گا. دیکھیے اگلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ صرف پنجاب میں خاص طور پہ جو ملتان کا علاقہ ہے اس میں ایک اور بڑا انپورٹنٹ پرابلم یہ آ گیا کہ تقریباً 3.5 لاکھ لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے بارے میں حکم دے دیا گیا, کیونکہ سیلاب ابھی ختم نہیں ہوا. فلڈ منڈے آج رات, ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے, اگلے 2 دن بھی فلڈ رہے گا. تو پنجاب کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تقریباً 3.5 لاکھ لوگ ہیں اس ٹائم گھروں میں چھپے ہوئے ہیں, یا جو پانی کی وجہ سے اپنی چھتوں پہ انفارچونیٹلی ہیں, میں نے آپ کو بتایا نا لوگ اپنی اس ٹائم چھتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ فلڈ کی وجہ سے وہ کہیں جا نہیں سکتے. اگر وہ چھلانگ لگائیں گے تو ظاہری بات ہے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی, کیونکہ لوگوں کو تیرنا بھی نہیں آتا اور پانی کا پریشر بھی بہت تیز ہے. سو دیٹس وائی 3.5 لاکھ لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا, ساتھ میں 3 لاکھ اینیملز کو بھی ایویکویٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اب دیکھیے نا, آپ انسان کو ایویکویٹ کریں وہ تو ٹھیک ہے, ساتھ میں اس کی بھینس کو, اس کی گائے کو, ان چیزوں کو بھی ایویکویٹ کریں, اتنا آسان کام نہیں ہے. اٹس بینگ ویری ویری چیلنجنگ. دیٹس وائی گورنمنٹ از ٹرائنگ اٹس بیسٹ, بٹ انفارچونیٹلی میں پھر کہہ رہا ہوں اس بار فلڈ بہت زیادہ ٹف تھا. دیٹس وائی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اگلی بات آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے اگلی امپورٹنٹ بات یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیتھس کتنی ہوئی ہیں ابھی تک. آپ 3 دن پہلے جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس ٹائم ہمارے پاس نمبر آ رہا تھا 900 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے تقریباً, لیکن ابھی جو نمبر آ رہا ہے ہمارے پاس جون سے لے کر آج جو ہے وہ تقریباً 8 سپٹمبر ہے, جون سے لے کر 8 سپٹمبر تک جو ہمارے پاس نمبر آ رہا ہے وہ نمبر ہے 910 لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں. جون میں بھی کیونکہ سیلاب آئے بہت سارا, KPK میں آئے, گلگت میں آئے, کشمیر میں آئے, پھر اب پنجاب میں آئے ہیں. تو جون سے لے کر ٹل سپٹمبر, ان 3 مہینوں میں آخری جو ہے وہ تقریباً جو مونسون کی بارشیں ہوئی ہیں, پھر ساون کی بارشیں ہوئی ہیں, پھر فلڈز آئے اتنے زیادہ, پھر اس کے علاوہ جو ہے لینڈ سلائڈنگز ہوئی ہیں, کلاؤڈ برڈس ہوئے ہیں. تو اس سارے فینومنے کی وجہ سے پاکستان میں آل اوور پاکستان تقریباً پچھلے 3 مہینے میں 910 پیپل گاٹ ڈائٹ, تو 910 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. اینی ویز اب میں آگے موو کرتا ہوں کیونکہ پاکستان کا جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایک بہت انپورٹنٹ انفارمیشن دے رہا ہے. پاکستان کا جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ PMD ہے, جو کہ ویدر کے بارے میں فورکاسٹ دیتا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دا پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ از فورکاسٹنگ دیٹ فردر urban and coastal flooding can be expected up till 10 September as a monsoon 10 spell continues. تو کہا جا رہا ہے کہ جو پنجاب کے, مور امپورٹنٹلی آل اوور پاکستان کے جو بڑے سٹیز ہیں, اسلام آباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, اس کے علاوہ جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گجرات ہو گیا, لاہور ہو گیا, کراچی ہو گیا,
یہ سارے جو بڑے علاقے حیدرآباد ہو گئے، یہ سارے جو بڑے علاقے ہیں، ان علاقوں، ان جو اربن علاقے ہیں جو بیسیکلی میجر سٹیز ہیں، میجر ہب ہیں پاکستان کی اکانومی کے، ان علاقوں میں جو ہے یہ سیلاب آ سکتا ہے، کیونکہ کلاؤڈ برس بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے تقریباً 2-3 سالوں میں کہ ایک نیا فینومنا آ گیا ہے، کلاؤڈ پھٹ جاتا ہے، کلاؤڈ جو ہے وہ بارش نہیں پھیلاتا، وہ پھٹ ہی جاتا ہے انفارچونیٹلی، اس وجہ سے لوگوں کو بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بٹ موونگ فارورڈ 10 سپٹمبر تک اگلے 3 دن بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 10 سپٹمبر کے بعد جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلڈ جو ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا، اور پھر اگلے سال جو ہے وہ گورنمنٹ کو تیاری کرنی پڑے گی، بیکاز اگلے سال پھر مئی جون کے بعد یہ معاملہ دوبارہ کھاتا کھل جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ گلوبل وارمنگ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے۔ میں نے بہت سارے ریسرچ پیپرز بھی پڑھے ہیں، سب چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، جو اس ٹائم گلیشیئر ہیں ہمالیاز کے، یہ بہت جلدی پگھل رہے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ، کیونکہ جو گرمی ہے وہ بڑھ رہی ہے، ہر سال ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں، اور آنے والے 100 سالوں میں شاید جتنے بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں 100 ایئرز بعد یہ بھی سارے شاید پگھل جائیں۔ اگلی بات آپ کو بتاؤں گا، دیکھیے اگلی بات یہ ہے کہ اگر اب ہم بات کریں گے کراچی کی، اب ہم سندھ کی بات کریں گے، اوکے، اب سندھ میں کراچی میں سچویشن بڑی ورس ہے اس ٹائم، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ The capital of Sindh province, Karachi, is also expected to receive intermediate heavy rain with the thunderstorms and gusty winds during the period۔ اگلے 3 دن میں کراچی میں بھی بڑے سیلاب کا، بڑے طوفان کا خطرہ ہے، تو کراچی والے بھی اپنے آپ کو پوری طرح سے ریڈی کر رہے ہیں، اور جو لوگ کراچی میں ہیں میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو تیار کر لیں، اگلے 2 یا 3 دن میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کراچی نیچے ہے کافی، تو جب بارشیں ہوتی ہیں تو کراچی میں بھی بہت سارا پانی آ جاتا ہے، تو جو لوگ کراچی میں آئی وش کہ وہ سیف ہوں اور وہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کسی اچھی جگہ پہ ایویکویٹ کر لیں، کیونکہ آج رات، کل یا پرسوں، اگلے 3 دن جو ہے وہ بارشیں کراچی میں بھی ہونے کا